اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا خلاصہ، سورہ ہود کا پورا خلاصہ آج اللہ تبارک و تعالی آج کے سبق کے اندر یہاں سے دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما ظلمنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ زمین، یہ دھرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس دھرتی پر اللہ کا قانون چلے گا، اور جو قوم اللہ کے قانون کو نہیں مانتی اس دھرتی پر اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں، اور وہ جی رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی عتاب میں، اللہ کے غصے میں جی رہا ہے۔ پھر اس کا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بھی نافرمانی کی ہے ان تمام نافرمان لوگوں کا ایک برا انجام اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے اندر محنت کیے، کوئی بھی لوگ ایمان نہیں لائے، صرف 80 یا 82 آدمی ایمان لائے۔ تو ان 82 آدمیوں کو اور نبی کو اللہ نے بچا لیا، ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ کافر مشرک تھے طوفان لا کر ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، جسے قوم عاد کہتے ہیں۔ بڑے طاقتور تھے، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے بڑے جسم والے، اور ان کی اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ تو اللہ نے ان کے سامنے بھی حضرت ہود کو بھیجا، جاؤ سمجھاؤ یہ زمین پر اللہ کا قانون چلے گا، جو کوئی نہیں مانے گا، چاہے کتنا بھی بڑا باڈی گارڈ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اپنا جسامت رکھنے والا آدمی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے یعنی ان کے غرور کو ایسے مٹی میں ملا دیا۔ یہ لوگ اتنے لمبے چوڑے تگڑے تھے، اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے، چیخ کے ذریعے اللہ نے ختم فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ نے قوم صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، اللہ کی نشانی کو مانگے، معجزے کو مانگے۔ اللہ نے پتھر سے یعنی اونٹنی کو نکالا، گابن اونٹنی کو نکالا، اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کیا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب 3 دن جو مہلت دیے تھے حضرت صالح علیہ السلام، 3 دن کے اندر اللہ نے ان کو بھی ختم فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ یہ لوگ تو مرد سے بدکاری کرتے تھے اور اتنا گندا کام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھانے کے لیے لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ان کو بھیجا۔ ان کی نہ مانی تو اللہ نے پوری بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام، ان کی قوم یعنی دھوکے باز تھی، تجارت میں گھاٹا کرتی تھی، تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تم ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، دھوکے بازی کا کام چھوڑ دو، تجارت کو پاک رکھو، صاف تجارت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیرے گا۔ اور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے بیپاری تھے، ایسے بیپاری ہونے کے باوجود بیپاری کو زیادہ فخر رہتا ہے۔ جو زیادہ بیپاری ہوتا ہے، جتنا بڑا زیادہ بیپاری ہوتا ہے، اسے اپنا مال کا اتنا گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دھمکیاں بھی دی، اگر تو ہماری قوم میں سے نہ ہوتا تو تجھے مار کر، پتھر سے مار کر ہلاک کر دیتے۔ اور بہت ساری دھمکیاں دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی نہیں سنا، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا۔ تو اللہ نے ان کو ایسے بادل کے نیچے رکھ کر، جس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، ہلاک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، تو کیا اللہ نے ان قوموں پر ظلم کیا ہے؟ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ کسی قوم پر بھی اللہ عذاب لاتے ہیں تو اس قوم پر اللہ ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ کون ظلم کرتے ہیں پھر؟ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے تو لوگ کیا سمجھتے؟ پاپ بھائی کتنا خطرناک طریقے سے دھس گئے، دیکھو وہ لوگ سونامی بہہ گئے، ہمیں یہاں پاپ کر لے کر رہنا۔ یہ پاپ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ کسی پر ظلم کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، آگے کی آیت میں بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قوم کو ہلاک کرتے ہیں اور کس قوم کو بچاتے ہیں۔ تو انہوں نے ظلم، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا۔
اپنے آپ پر انہوں نے کیسے ظلم کیا؟ ایک تو شرک کیا، توحید کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا۔ دوسرا، ان کے اندر طرح طرح کے بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ موجود تھے۔ اللہ نے نہ اس کے اندر عورت کو دیکھا، نہ اس کے اندر بوڑھے کو دیکھا، نہ جوان کو دیکھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو جوان سے جوان عورتیں بھی ختم ہو گئی، بوڑھی سی بوڑھی عورتیں بھی ختم ہو گئی، بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی ختم ہو گئے۔ اگر دنیا کے اندر انسانیت کے اوپر اگر رحم کیا جاتا تو وہ بوڑھے پر رحم کیا جاتا، وہ عورت پر رحم کیا جاتا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے میں یہ سب ایک ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی خود ان کے مخالف تھی، لوگوں کو بدکاری کی طرف بلاتی تھی کہ دیکھو ہمارے گھر کے اندر فلاں مہمان آئے ہیں، آؤ تم اپنا کام پورا کرو۔ تو اب جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ نے نہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو چھوڑا، اور نوح علیہ السلام کے نہ بیٹے کو چھوڑا، نہ ان کی بیوی کو چھوڑا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اس لیے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر ہمیں عافیت سے جینے کا موقع دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو ٹھکرایا، چاہے کتنا بھی بڑا مائی کلال کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا خاندان کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، جو اللہ کے قانون کو ٹھکراتا ہے، خلاف کرتا ہے، پھر اس کی خیریت نہیں ہوتی اس زمین کے اوپر۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک۔ یہ لوگ پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے اور اتنا یقین کے ساتھ پوجا کرتے تھے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہیں، بیماری کے شفا دینے والے، سب کچھ یہی ہے۔ یعنی ان کے اوپر اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، ان سارے بتوں پر بھروسہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے معبود جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، مصیبت آ جاتی تو انہی معبود کو پکارتے، تکلیف آ جاتی انہی معبود کو پکارتے۔ تو جن معبودوں کو پکارتے تھے نا اللہ کو چھوڑ کر، ان کو کچھ کام نہ دیے۔ کب؟ من شیء، کچھ بھی کام نہ دیے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ چکا، عذاب آیا، وہ اپنے بتوں کو چلاتے رہے، چیختے رہے، لیکن ان کے بت، ان کے معبود کچھ کام نہ دیے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، یہ جتنا زیادہ یعنی ان کے بتوں کو پکارتے تھے، غیر معبود کو پکارتے تھے، تو اتنا ہی زیادہ وہ ہلاکت میں اپنے آپ میں اضافہ کرے۔ جتنا زیادہ وہ شرک میں ڈوبے اتنا ہی زیادہ ہلاک ہوئے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت پر اپنی زندگی گزاریں۔ تمام کا تمام نظام اللہ اپنے فضل سے چلاتے ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے رزق دیتے ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ پالتے ہیں۔ زمین آسمان ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے، وہ سب اللہ کے نظام سے چلتا ہے۔ مرنا بھی ہے اللہ کی مرضی سے مرنا ہے، جینا بھی ہے اللہ کی مرضی سے جینا ہے۔ رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے ہمارے بارے میں طے کر چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پورے نبیوں کی اکثر جو یعنی مین نبیاں ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ رکھ کر فرما دیا کہ دیکھو ان لوگوں نے نافرمانی کی، ان کے نبی کے رہتے ہوئے جو لوگ فرما برداری کی اللہ نے ان کو بچایا، جن لوگوں نے نافرمانی کی ایسے ایسے عذاب سے اللہ نے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک قانون ہے، جس بستی پر عذاب آتا ہے چپکے سے اللہ عذاب بھیجتے نہیں کہ چپکے کون تو بھی کیا تو بھی کر دیا، کوئی ایک غلطی کر دیا، اس کے واسطے عذاب نہیں بھیجتے۔ کب بھیجتے ہیں؟ ایک فرد اگر جرم کرتا ہے، گھر کے اندر ایک آدمی گناہ کرتا ہے، تو ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے پورا گھر برباد نہیں ہوتا۔ جب پورے گھر والے گنہگار بن جائیں گے تو وہ پورا گھر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایک بستی کے اندر ایک آدمی نافرمانی کیا تو ایک آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے پوری بستی کو اللہ ہلاک نہیں فرماتے، بلکہ پوری بستی والے یعنی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے تو پھر پوری بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جتنی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی بستی، ابراہیم علیہ السلام کی یعنی بھتیجے جو لوط علیہ السلام ہیں ان کی بستی، قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کی بستی مدین، اللہ نے ایسے ہی ہلاک نہیں کیا۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ قوم کو سمجھاؤ، موقع دیتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی موقع دیتے ہیں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کے قانون کو مان لو۔
جب قوم ہٹ درمی اور ضد اپناتی ہے اور اپنے پیغمبر کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنے پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے، پھر اس قوم کی خیریت نہیں ہوتی، اور وہ چاہے کوئی بھی قوم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ، اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ کب ہوتی ہے؟ اذا اخذ القرى، جب بستی والوں کو پکڑتا ہے، وہ جب بستی والوں کو پکڑتا ہے تیرے رب کی پکڑ کب ہوتی ہے؟ وہی ظالمہ، درحال ہے کہ وہ بستی والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بستی والے ظالم بن جاتے ہیں، تو پھر تیرے رب کی پکڑ وہاں پر آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ، اللہ کی پکڑ دردناک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ جب کسی پر آ جاتی ہے، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال اسے بچا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے، آپ سن چکے ہیں ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داڑھی مبارک میں 20 سفید بال آ چکے تھے، اور جسم کے اندر بڑی کمزوری آ چکی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کو اور آپ کے سفید بال کو دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے داڑھی مبارک میں بال سفید آ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی الہود واخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ علماء کیا فرمایا؟ اب سورہ ہود کے اندر اتنے نبیوں کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، ان کے قوموں کے حالات آپ سن چکے ہیں، کیسے کیسے اللہ نے تباہ کر دیا، اور نافرمانی کرنے پر کیسے اللہ وہ تباہ ہو گئے، اللہ نے عذاب نازل کر کے ختم فرما دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور ان کے قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ تو پھر اللہ کے نبی کیا ایسی حالت آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر کمزوری محسوس کرنے لگے، اور آپ کے یعنی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں یہی وہ آیت ہے جس کو اللہ کے رسول زیادہ پڑھتے تھے اور اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ان کی برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کا مطلب میری قوم میں بھی یہ برائیاں پائی جائیں گی، میری قوم میں بھی پائی جائیں گی۔ یہ بارہا اس آیت کو پڑھتے تھے، اور اس کی آیت تلاوت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا غم کرتے تھے کہ میری امت پر کیسے۔ اب دیکھیے ترکی کے اندر زلزلہ آیا ریسنٹ سے، اور اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی خطرناک طوفان آیا جس سے 2-3 بستیاں ہلاک ہو گئی، پورے جڑ سے مٹ گئی، اخبار والے کوئی نہیں دکھائے۔ اور اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں کتنے عذابات آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقین اس امت کو اللہ پوری طریقے سے ہلاک نہیں کریں گے، جہاں کے لوگ زیادہ نافرمان ہوں گے وہاں اللہ کی تباہی اور بربادی آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرنے پر آگے بڑھ جاتے ہیں اور عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ آیت اتنی خطرناک ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، چپکے سے نہیں پکڑتا، جب بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں، بستی والے شرک کرنے لگتے ہیں، بستی والے سود کھانے لگتے ہیں، بستی والے زنا میں مبتلا ہو جاتے، بستی والے شراب میں مبتلا ہو جاتے، بستی والے دھوکے بازی میں مبتلا ہو جاتے، بستی والے رشوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بستی والے اللہ کے حکموں کو یعنی ٹال کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اس بستی والوں پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں چاہیے یہ آیت سوچنا چاہیے، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک موقع، ہر مسلمان کو موقع ملتا ہے کہ یہ موقع ہے توبہ کر لو، یہ موقع ہے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، تقوی اختیار کر لو۔
روزے رکھ کر تم اپنے نفس کو مارو، روزے رکھ کر تم حرام کاموں کو چھوڑو۔ اللہ نے ایک موقع دیتے ہیں، اگر لوگ اس موقع کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح نہیں گزارتے، پھر اللہ فرماتے کہ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، کسی پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں ہوں گے ترکی کے زلزلے کے اندر ایک بچے تقریباً 120 گھنٹے تک ملبے میں دھسے رہے، چھوٹے بچے بھی گئے، کئی بچے ہلاک ہوئے، کئی عورتیں ہلاک ہو گئے، کتنے یتیم بچے ہو گئے، جو بچے تو بچ گئے لیکن ان کے والدین تباہ و برباد ہو گئے، کئی بچے، کئی گھر، کئی بلڈنگیں ختم ہو گئے۔ تو اللہ ایک ہنٹ دیتے ہیں، سب کو ہنٹ دیتے ہیں، دیکھو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ بستی والے جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بے حیائی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ اس قوم پر، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے زنا جس قوم میں زیادہ ہو جائے اس قوم پر اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے، سود جس قوم میں زیادہ ہو جائے اس قوم پر اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج عید کا دن بھی ہے، اسی لیے اللہ فرماتے کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کس کے لیے نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہو، اور جو مسلمان یہ امید رکھ کر جی رہا ہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے آخرت میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اس کے ڈر سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہو، تو پھر اس کے لیے یعنی قرآن کے اندر اللہ نے جتنی نشانیاں بیان کی ہیں وہ اس پر عبرت حاصل کرے گا۔ جو قوم تجارت میں دھوکہ دیتی ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھی، ہاں بھائی اب دھوکہ نہیں دینا چاہیے، تجارت کو صاف رکھنا چاہیے، توبہ کر لی، اس کے لیے عبرت بن گئی یہ قصہ۔ جو قوم مرد اور مرد میں بدکاری کر رہی ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھے اور انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے یہ قصہ عبرت کا بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے اور ان کی قوم کیسے ان کو ستائی، کیسے تکلیف دی، تو پھر شرک کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ امت پڑھ لے، سمجھ لے اور آخرت کے عذاب سے ڈر کر عبرت حاصل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نشانیاں اس کے لیے عبرت کی بن جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کون سے دن سے ڈرنے والے ہوں گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس کے اندر عذاب خطرناک ہوگا؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگ جمع کیے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اس وقت تمہیں، ہمیں، کافر، یہودی، عیسائی، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، سب کو اللہ کے سامنے اکٹھا ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ وہاں کوئی مذہب گیری نہیں چلتی، وہاں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ زمانے میں جو نبیاں آئے تھے ان نبیوں کی شریعت، ان نبیوں کا دین اس وقت وہاں چلے گا کہ کون کون کس کس پیغمبر کی فالو کر کے اپنی زندگی گزارے، کون کون کس کس پیغمبر کی نافرمانی کیے، وہاں سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجرم لوگ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سب ایک قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ کوئی جل کر مر گیا ہوگا، کسی کی راکھ بکھری ہوگی، اللہ اس راکھ کو جمع کریں گے۔ کوئی ڈوب کر مر گیا ہوگا، کسی کے جانور کا حوالہ کیا، اللہ سب کو جمع کریں گے، سب کو اپنی قدرت سے جمع کریں گے، سب کو پیدا کریں گے، سب کے جسم بنائیں گے، پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور سب کے سب مارے شرمندگی کے اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گے بھائی اچھے لوگاں، نیک لوگاں بازو گھٹ جاؤ، برے لوگاں بازو گھٹ جاؤ، ہٹو یہاں سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو یہ جمع کیے جانے کا دن ہے، سارے لوگوں کو اللہ جمع فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن ہوگا جس کے دن سب کے سب حاضر کیے جائیں گے، سب کے سب حاضر ہوں گے، کوئی ایک فرد نہیں چھوٹے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس کو مؤخر نہیں کریں گے مگر وقت مقررہ کے لیے، یعنی قیامت کا علم کب آئے گی قیامت یہ اللہ کو معلوم ہے، کب دنیا فنا ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کب قیامت آئے گی
اللہ ہی معلوم ہے۔ اللہ نے اس کا ایک وقت متعین کیا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا ساری دنیا کو توڑ پھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ساری زمین کو، سارے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا خطرناک دن ہوگا۔ یہاں شیخی بگار لینے والے میں فلاں، میں یہ، میں وہ، میں فلاں گلی کا بڑا، میں فلاں گاؤں کا بڑا، میں فلاں یہ یہاں بگار سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن جس دن میں کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا، کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا، الا باذنہ، مگر اللہ جس کو اجازت دے وہی بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بڑے بڑے نبیاں وہاں پر ڈر گئے ہوں گے، بڑے بڑے نبیوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کہ ہائے میری کیا حالت ہوگی، اللہ کے سامنے میری کیا حالت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے نبیاں وہاں پر یعنی ڈر کے مارے اپنی زبان کھول نہیں سکتے، تو تمہاری ہماری کون سے کھیت کے مولی ہم لوگ۔ اس لیے دنیا میں اکڑ کر زندگی گزارنا چھوڑ دو، خصوصاً اللہ کے دین میں اکڑ مت پیدا کرو، اپنے آپ کو عاجز بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بنا کر زندگی گزارو، ہماری زندگیاں محفوظ رہیں گی، اللہ راضی رہیں گے۔ ہم نے اس کی زمین اور اس کی تمام نعمتوں کو کھا کر، تمام نعمتوں کو استعمال کر کر اسی کے خلاف بغاوت کرے تو پھر وہ اللہ چھوڑنے والے نہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، جس دن جب اللہ اکٹھا کریں گے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، ان میں سے بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض لوگ نیک بخت ہوں گے، جیسا کہ میں نے اب بھی کہا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اب بدبخت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ بدبخت ہوئے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی ناراضگی مولے، تو وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ لَهُمْ فِيهَا، اس جہنم کے اندر ان کے لیے زفیر و شہیق، گدھے کی آواز اگلی اور پچھلی ہوگی۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی شروع آواز کو، جب گدھا چیختا ہے نا، شروع کی آواز بڑی بھیانک ہوتی ہے گدھے کی۔ شہیق کہتے ہیں گدھے کی آخری آواز کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے گدھے چیختے نا، جہنم میں ڈالنے کے بعد ان بخت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے، ان کی چیخ و پکار کیسی ہوگی؟ گدھے کی چیخ و پکار ہوگی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنے چلن میں درمیانہ پن اختیار کر اور اپنے آواز کو پست رکھ، گدھے کی اور سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اب لڑ لینے والے گدھوں کی طرح چیخ و پکار کرتے ہیں، ذرا یہ آیت پر غور کر لیے بولے تو لڑنا چھوڑ دیں گے۔ گالیاں دینے والے، دونوں مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے موقع پر ایسے گندے گندے گالیاں نکالتے ہیں، ایسے چیخ و پکار کرتے ہیں۔ ذرا یہ آیت پر غور کر لے، گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے، جو کوئی آ کر کیا ہے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت فرما دے کہ آواز زیادہ اونچی نہ کیا کر، اس لیے کہ آواز زیادہ اونچی کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ گدھا ہوتا ہے۔ گدھے کی بدترین آواز ہوتی ہے، انسان کی نہیں، انسان کی آواز تو بہترین ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سزا دیں گے، ان کو مار پڑے گی، سزائیں دیں گی، تو ان کی آوازیں چیخ و پکار کیسی ہوگی؟ گدھے کی آواز کی طرح ہوگی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے مگر تیرا رب چاہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسمان اور زمین کب تک باقی رہے گی؟ قیامت تک باقی رہے گی۔ لیکن ایک آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ زمین کو اللہ ختم کر دیں گے، آسمان کو اللہ ختم کر دیں گے، پھر ایک زمین بنائیں گے، اس زمین کی جگہ ایک اور زمین بنائیں گے، آسمان کی جگہ ایک اور آسمان بنائیں گے۔ وہ اللہ جب تک چاہتا ہے وہ زمین آسمان رہے گی، دنیا کے زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، تو وہ آسمان اور زمین جو اللہ بنائیں گے، آگے بنانے والے ہیں، وہ جب تک رہتا کہ اس وقت تک یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر تیرا رب جب تک چاہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، تیرے رب کے لیے
وہ جو چاہتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے گزرتا ہے. اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کے آئیڈیا کی ضرورت نہیں، کسی کے آخر کیا رہنمائی کی ضرورت نہیں. وہ تو وراء الورا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ایک شق تو یہ ہوئی، اور دوسری شق کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. جو نیک بخت ہوں گے ان کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو لوگ نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت پہ ہوں گے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو ایک مرتبہ جنت پہ چلا جائے وہ ہمیشہ کے لیے. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین رہے گی اس وقت. وہ یہ آسمان اور زمین نہیں، اللہ دوبارہ جو بنائیں گے آسمان اور وہ آسمان اور زمین، مگر تیرا رب جو چاہے. عطاء غیر مجدود، یہ تیرے رب کی عطا ہے، اور یہ عطا ایسی ہے کہ یہ ختم ہونے والی عطا نہیں ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے، ہاتھ میں چھڑی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ کر گہری سوچ میں بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اتنی گہری سوچ میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے جسموں کے اندر روح پھونکی جا رہی ہو، وہ روح پھونکتے وقت ہی الگ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. کون نیک بخت ہے، کون بد بخت ہے؟ جسم میں ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکنے کے وقت ہی اللہ متعین کر دے، فلاں نیک آدمی ہوگا، فلاں برا آدمی ہوگا، فلاں گنڈا گیری کرے گا، فلاں اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلاں آ کر اللہ کے راہ پر حق پر چلے گا. یہ اسی وقت طے کر دیا جاتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، پھر تب جب طے کر دیا جاتا ہے تو عمل کیوں کریں؟ عمل کیوں کریں؟ ہم لوگ چھوڑ دیں گے عمل کو. فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جہنمی ہے، فلاں آدمی نیک آدمی ہے، فلاں آدمی برا آدمی ہے. تو جب اللہ طے کر دیتے ہیں تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ دیکھو، آدمی جیسے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ جسے نیک بخت بناتے ہیں، وہ پوری زندگی نیک بخت کام کرتا رہے گا، اچھے عمل کرتا رہے گا. اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بدبخت بنا دیتے ہیں، وہ پوری زندگی بدبخت کام کرتا رہے گا، برا کام کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا. اس لیے تم عمل کو نہ چھوڑو. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تمہیں نجات دینے والے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، کیا مسلمان ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کیا فاسق فاجر گنہگار جہنم میں رہیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر گناہ کیے تو اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، سزا دیں گے. جو کفر اور شرک کر کے دنیا سے جا کر جہنم کو واجب کر چکے ہوں گے، یہ جہنمی کافر مشرک ان ایمان والوں کو تانا دیں گے، کیا بھئی تمہیں مسلمان تھے، کہتے نا، نمازہ بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تمہاری بعض غلطیوں کی وجہ سے دیکھو ہمیں کہا ہے کہ تمہیں بھی بھانچ ہے، ہمیں کہا ہے کہ تمہیں بھی بھانچ ہے. ایسا تانا دینے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تانوں کو دیکھ کر جتنے ایمان والے، ایمان تو تھا، نیک عمل تو تھے، لیکن دوسرے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے تھے، جہنم کی سزا کو واجب کر چکے تھے. اللہ فرما گیا ٹھیک ہے بھائی، جو مومن ہے سب کو نکالو یہاں سے، سب کو نکالو. اور یہ جو تانا دینے والے افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا تو ہم بھی جہنم سے بچ جاتے، جنت پہ چلے جاتے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ تمام آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ایک لوری کی طرح ہے ہم سب کو. حضرت تمہیں بولتے رہو، کانوں کے مزوں کے لیے ہم لوگ سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. یہ اللہ نے ہم سب کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اللہ کا قانون پر عمل کرو گے، اللہ ہمیں نجات دیں گے. اسی لیے اللہ نے رمضان لائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عید کا دن لائے کہ میرے بندوں کو بہانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما کہ 100% تو اگر یعنی عمل کر کے لا، یہ نہیں بہانہ. کچھ ایسا کام کر لو جو اللہ کو پسند آ جائے، کچھ ایسا نیک عمل کر لو جو اللہ کو پسند آ جائے. اللہ بہانہ تلاش کر دے. اسی بہانے کی خاطر
رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، تم میرے لیے بھوکا رہو، میرے لیے تراویح پڑھو، میرے لیے قرآن پڑھو، اور میرا وعدہ ہے جو میرا رمضان آنے کے بعد اس کے بعد جو عمل کرے گا، ایک ایک دن میں 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کروں گا۔ ایسے 30 دن 3 کروڑ آدمی جہنم سے آزاد ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عید کا دن جب آئے گا تو عید کے دن کے موقع پر جتنا 3 کروڑ کو میں جہنم سے آزاد کیا تھا، اتنا عید کے دن 3 کروڑ کو جہنم سے آزاد کروں گا۔ 30 دن 30 روزے رکھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے، گناہوں کے بچنے کی وجہ سے 3 کروڑ جہنمیوں کو آزاد کروں گا، لیکن عید کے دن 3 کروڑ جہنمیوں کو آزاد کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ عید کے دن جہنمی والے کام نہ کریں، شرط یہ ہے کہ عید کے دن گناہ والے کام نہ کریں، بازاری نہ بنیں، پکنکوں میں جا کر جیسے 30 دن نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کو آ رہے تھے، اب جیسے ہی عید کا نماز ختم ہو جائے پھر مسجد بھرنا بولے تو بقرعید آنا پڑے گا۔ پھر یہ مسلمان جو مسجدوں کو بھرتے دیتے ہیں رمضان کو، میرے بھائیوں اس طرح کا کام نہ کرو۔ ہر ایک کو مہلت اللہ دیے، موت سے پہلے سمجھ جاؤ، موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس آدمی کی بخشش فرما دیتے ہیں جو بندہ بخشش کا طلبگار ہو کر اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے آتا ہے، اللہ اسے بدلا دیتے۔ جو اپنے زندگی کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے، بس رمضان آیا، ایک ماحول تھا، جڑ گیا، پھر رمضان چلا گیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلاتے جو اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، نہیں بدلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو قوم بدلنا چاہتی ہے اللہ اسے بدلا دیتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں مناؤ، اپنی زندگی کو تھیٹروں کے حوالے نہ کرو، اپنے وقت کو پکنکوں کے حوالے نہ کرو کہ وہاں چلے گئے، یہاں عیاشی کرے، وہاں گئے۔ اور خصوصاً آج تو اتنے عیاشی کے اڈے آباد رہتے ہیں، شراب کے اڈے آباد رہتے ہیں، اور مستیوں کے اڈے آباد رہتے ہیں، اور پکنکاں جہاں چلتے ہیں، لوگ جوش و خروش کے ساتھ اس پکنکوں میں بے حیائی کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں اپنے حسن کا وہاں ظاہر فرماتے ہیں، مرد اپنا وہاں یہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، اللہ نے خوشی دی ہے، خوشی کا دن دیا ہے، اس کو اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے گناہ کے بغیر گزارے، اور زندگی میں اللہ کے سامنے ایسی سچی پکی توبہ کرے کہ پھر اس کے بعد کبھی گناہ کا ارادہ نہ ہو، بلکہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے ہمارے اسلاف نے عید کیسے گزاری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑے، ماڈل کے کپڑے، اور ایسے کپڑے جو دشمنان اسلام بناتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر ہم عید کے لیے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسی پھٹی جینس، پھٹی ٹی شرٹ، یہ سب فیشن بن گیا نا آج کل، یہ سب عید کے لیے یعنی خریدتے ہیں، اور جو بندے سنت لباس خرید کر اسے ایک مسلمانوں کا شعار سمجھ کر پہنتے ہیں ان کے لیے تو مبارکباد یہ ہے۔ اور جن بندوں نے ایسے کپڑے خریدے جو کپڑے کے یعنی دشمنان اسلام بناتے ہیں، تو میرے بھائیو ذرا ہمارا اسلاف کی طرف آ جائیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا عید تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے گناہ سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں رمضان گزارے۔ عید ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے رمضان کو پامال کر دیا اور گناہوں میں ملوث رہے، چاہے وہ ڈیزائن کے، فیشن کے، کیسے بھی کپڑے پہن لیں، ان کی عید نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جن کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، یعنی 4 خلفائے اربعہ کے ساتھ ان کو خلیفہ خامس میں شمار کرتے ہیں، 5ویں خلیفہ، انہوں نے ایسی حکومت فرمائی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو لے کر پھریں گے، میری زکوٰۃ لے لو، میری زکوٰۃ لے لو۔ اب لے کر پھرے تو ہڑپ دار سب بھی من کھانے والے سب آ کر کیا ہے، ذرا پیسہ دکھایا بولے تو ہم نہ دیا لو، ہمیں سب سے زیادہ غریب کرو۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے متقی کہ اس زمانے کے اندر لوگ اپنی زکوٰۃ کو لے کر پھرا کرتے تھے، بھائی میری زکوٰۃ قبول کر لو۔ ایک جگہ ایک گورنر نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ حضرت بیت المال سب بھر چکا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔
کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تھوڑا مستحق ہے تھوڑا اسے دے ڈالو۔ حضرت یہ بھی کوشش کر ڈالے، کون لینے کے لیے تیار نہیں، سب بول رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا پاس مال ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، ہم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر غریب خوش تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، اور جو بادشاہی کر رہے ہیں، جو خلیفہ بنے ان کی حالت کیا ہے۔ ایک وقت ان کے عید کا دن آیا، چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، گھر کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ عید کے موقع پر اپنی بچیوں کو کپڑا دلوا سکے۔ وہ بچی اب بیگم کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، ان کی بیوی کے پاس، ان کی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی کہ امی جان ہمیں عید کے کپڑے نہیں ملیں گے۔ اب ماں ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی اس درد کو سن کر شوہر سے آ کر کہے کہ جی بچیوں کے لیے دوسرے بچیاں پہنیں گے، دوسرے بچے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر ہمارے بچیوں کو دیکھ کر آر محسوس ہوگی، ذرا عید کے کپڑے دلوا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا بچوں کے آ کر کے عید کے کپڑے دلوا سکے۔ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، جس کے زندگی کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کی گھر کی حالت ایسی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب ایسے خلیفہ ہوتے ہیں وہ قوم بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اور وہ خلیفہ ایسے ہوتے ہیں قوم کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، آپ کو جو تنخواہ دینے والا ہوتا ہے نا، آج کل یہ جو پارلیمنٹ، اسمبلی وغیرہ، ان کو بھی تنخواہ ملتی ہے، یہ لٹیرے، غلیظ، ناحق، گندے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر وہ تنخواہ لینے کے ساتھ لوگوں کے ناجائز مالوں پر، ان کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے گنڈا گیری کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، حالانکہ یہ قانون تو پہلے سے چلا آتا ہے، جو بندہ حکمران ہوتا ہے اس کو حکومت کی جانب سے تنخواہ دی جاتی ہے، ہر پارلیمنٹ والے آدمی کو، ہر اسمبلی والے آدمی کو اگر تنخواہ ملتی ہے، اگر کاش وہ اسی تنخواہ پر وہ بسر کر لے کے امت کی فکر کرتا، قوم کی فکر کرتا، تو پھر وہ تو اس کی زندگی اور اس کی قوم اس سے راضی رہتی ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے، حرام جگہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تنخواہ لیتے تھے، اس کے علاوہ اگر چاہتے تو کئی پراپرٹیاں قبضہ کر سکتے تھے، چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اسی لیے زکوٰۃ لینے والے اس زمانے میں موجود نہ تھے۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی کو خط لکھا کہ ایڈوانس میں اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دیا کریں، ایڈوانس میں دے دیں۔ تو خزانچی بھی وہ خزانچی تھا جو ان کے دور کا تھا، اس نے واپس جواب نے لکھا، امیر المؤمنین آپ کا خط پہنچا ہے، آپ کی بات بالکل قابل قبول ہے، لیکن ایک دستخط مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں 1 مہینے کی ایکسٹرا تنخواہ آپ کو دے دوں گا۔ ایک خط مجھے لکھ کر ایک دستخط کر کے بھیج دے کہ اگر آپ 1 مہینے کی تنخواہ چاہ رہے ہیں نا، اگلے مہینے کی، آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی مجھے دے دے، دستخط لکھ کے دے دے، میں 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو دوں۔ تو اس وقت اس کا خط ملا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس کا خلیفہ ایسا ہو اس کا خزانچی بھی ایسا ہوتا ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، قوم کے مال پر لوٹنے والا نہیں ہوتا ہے، قوم کا مال ناجائز طریقے سے خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیوں کو بلا کر فرمایا، بیٹیاں میرے پاس حلال کمانے کی طاقت نہیں ہے اس وقت، اور حرام میں ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہے۔ کان کھول کر رسول اللہ، مسلمانوں چند پیسوں کے لیے سود پر چلے جاتے ہو، چند پیسوں کے لیے چٹیوں پر چلے جاتے ہو، لیسی میں اپنا پیسہ اپنی زندگی کے لیے بھروسہ نہیں کہ میں کہاں مر جاؤں گا، میرے بیوی بچے کیسے رہیں گے، ایلیسی میں پیسہ ڈالتے ہو، چند پیسوں کے لیے دھوکہ دے کر تجارت کرتے ہو۔ کان کھول کر سن لو، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے زندگی گزارے، اگر ہم لوگ ویسے زندگی کم از کم اتنا نہیں، تھوڑا سا گزارا کر کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنائیں گے، پھر اللہ برکتیں دیں گے۔ تو بیٹیوں کے سامنے جب اپنے باپ نے کہا کہ بیٹا حلال کمانے کے میرے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے، اور حرام میں ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہے، اور جو بیٹیاں یہی کپڑوں پر زندگی گزار لیں، انشاءاللہ کل تیرا باپ اللہ کی دربار میں ایسے حاضر ہوگا کہ تیرا باپ خائن نہیں ہوگا۔ تو یہ بچیاں اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے اسی کپڑے کو، پرانے کپڑے تھے، باہر نکل گئے، بچیاں پوچھنے لگے کہ آپ کے کپڑے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا باپ خائن نہیں، خیانت کرنے والا نہیں، دھوکے باز نہیں، ہم اسی کپڑے پر ہماری عید
الحمدللہ گزر رہی ہے اور ہم اسی کپڑے پر خوش ہیں. تو اس لیے نئے کپڑے بدلوا لینے سے عید کی خوشیاں نہیں ملنے والی، اور عیاشی کرنے سے عید کی خوشیاں نہیں ملنے والی. حقیقی عید وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار، وہ حقیقی عید ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ عید کے دن نافرمانی نہ کرو. عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بتاؤ، ان کے ساتھ خوشی بول، نماز نہ چھوڑو، دھوکے بازی سے توبہ کرو، اور سود سے توبہ کرو، چٹھیوں سے توبہ کرو، ڈاکرا گروپوں سے توبہ کرو، اور زنا سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو. اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اگر ہم نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، پھر اللہ، یہ حالت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. ہندوستان میں کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں. اس حالت کے ہمارے پاس آنے سے پہلے ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کے سچے بندے بن جائیں، نبی کے سچے امتی بن جائیں. یہ عید کا پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے کہ ہماری عید نبی کی چاہت پر، نبی کی سنت پر، اللہ کی رضامندی پر گزرے گی. انشاءاللہ عید کی حقیقی خوشیاں میسر ہوگی. اس لیے توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ہم سے کیا غلطیاں ہو گئیں رمضان کے اندر، پچھلے زمانے میں کیا غلطیاں ہو گئی، اللہ کے سامنے توبہ، سچی توبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے. تو میرا حال میرے بھائیو، چند باتیں آپ کے سامنے رہی. اور عید کے موقع پر گھروں کے اندر بدعات سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے. شرک اور بدعت ہرگز نہ کرنا جائز ہے، نہ یعنی اس کو اپنے گھر کے اندر لانا جائز ہے، بلکہ خالص شریعت کو، خالص دین کو اپنے گھر میں داخل کرو. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عید کے موقع پر ماں باپ کے پیر جا کر پڑتے ہیں. یہ سخت حرام ہے، اس لیے کہ کسی اللہ کے علاوہ رکوع کی شکل کسی کے سامنے اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ایسا جھک گیا بولے تو بھی جھک کر بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے عید کی خوشی میں عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے پیر پڑتے ہیں. اور یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ وہ ہلدی پانی اتار کر اسے نظر توڑ بولتے. نظر بھی توڑ ہوتا نہیں، کوئی سا بھی توڑ ہوتا نہیں. نظر توڑ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں. اور اسی طریقے سے رمضان کے اندر کون کی اللہ کے بات سنی، یہ بات سنو، وہ بات سنا کر کوئی دعوت دیتے ہیں عیدان کے موقع پر. یہ سب اللہ کی بات سن بھی نہیں، شیطان کی بات سن بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے ایسے دعوتوں میں اپنے آپ کو شریک نہ کرو جو خالص شریعت سے ہٹ کر یا اپنا دماغ چلا کر شریعت کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں. اس لیے بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں.